السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز اور مکرم ناظرین اکرام، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس آن لائن کورس روزوں کے احکام و مسائل میں۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ تیسرے ایپیسوڈ میں سحری اور افطاری کے متعلق بڑی تفصیلاً گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج انشاءاللہ کچھ اہم مسائل پر آپ سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جس پر آج ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ افعال اور کام جو روزے دار کے لیے جائز اور مباح ہے، یعنی جن کاموں کے کرنے سے روزے دار کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس کے روزے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی یا خرابی واقع نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مبالغے کے بغیر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یعنی ہم جب وضو کر رہے ہوں تو اس وقت کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں، لیکن مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ مبالغہ یعنی خوب نہیں چڑھانا چاہیے کہ ناک سے پانی بالکل حلق میں چلا جائے، یا کلی کرتے وقت منہ میں اتنی شدت سے پانی ڈالیں کہ وہ حلق کے اندر چلا جائے، ورنہ بغیر مبالغے کے ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا کیا ہے؟ روزے دار کے لیے جائز اور حلال ہے، مباح ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ کہتے کہ میرا دل چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے بہت بڑا اور برا کام کیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم دوران روزہ کلی کر لو تو؟ میں نے کہا کلی میں تو کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کون سی چیز میں حرج ہے؟ میرا مراد یہ ہے کہ جب کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں تو بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2385 اور حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس حدیث میں ایک ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث کے ان الفاظ یعنی ارأیت لو مضمضت من الماء، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم پانی سے کلی کر لو؟ کہتے کہ اس میں ایک گہری فقہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایسے ہی امام حسن بصری رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو روزے دار بغیر مبالغے کے جو ہے وہ کلی کر سکتا ہے۔ اس پر ایک اور دلیل میں آپ کو دوں، بڑی مشہور حدیث ہے، لقیت ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھایا کرو، مگر روزے کی حالت میں ہو تو ایسا نہ کرو۔ یہ حدیث بھی کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ اور ایسے ہی سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ سنن ابی داؤد میں اگر دیکھنا ہو تو حدیث نمبر 2366 اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے دار کے لیے کلی کرنے میں یا ناک میں پانی چڑھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ اس میں احتیاط کرنا ہے کہ مبالغے سے نہیں چڑھانا ہے۔ چلے دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ روزے دار کے لیے سر میں تیل لگانا اور کنگھی کرنا یہ جائز اور مباح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یوں صبح کرے کہ اس نے تیل لگایا ہو اور کنگھی کی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الصیام میں حدیث نمبر 1930 سے پہلے تعلیقاً یہ قول سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا ہے، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے تیل لگانا یا کنگھی کرنا مباح ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ کے اندر فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے تیل لگانا جائز ہے، اس میں کسی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی روزے دار کے لیے خوشبو لگانا، تو روزے دار کے لیے خوشبو لگانا بھی جائز ہے۔ اس تعلق سے میں آپ کو بتلاؤں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے خوشبو لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تو روزے دار روزے کی حالت میں خوشبو لگا سکتا ہے، اس میں اس کے لیے کسی قسم کے کسی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلے، ایسے ہی روزے دار کے لیے جو امور جائز اور مباح ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے غسل کرنا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصب الماء علی رأسہ من الحر وهو صائم، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے اور آپ روزے دار تھے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری، یہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ابھی، اس کا حوالہ جان لیں آپ۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2365، اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے، جس میں صحابی رسول نے یہ کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت کی وجہ سے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو آپ نے اپنے سر پر پانی بہایا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ رقم تراز ہیں، آپ لکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر جو ہے حدیث نمبر 1930 سے پہلے آپ نے یہ قول ذکر کیا ہے کتاب الصیام کے اندر کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر ڈالا، حالانکہ وہ روزے دار تھے، اور امام شعبی روزے کی حالت میں تھے لیکن غسل کے لیے حمام میں داخل ہو گئے۔ تو روزے کی حالت میں اگر گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، دھوپ کی تپش ہے، یا جو لوگ باہر کام کرنے والے ہیں، خصوصاً جو لوگ محنت اور مزدوری کرتے ہیں، محنت کش جو افراد ہیں، جیسے جو کنسٹرکشن لائن میں ہیں، بلڈنگوں پر کام کر رہے ہیں، یا جو سڑکوں پر کام کرنے والے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ پر کام کر رہے ہیں جہاں جو ہے ان کے جسم پر دھوپ کی روشنی بہت پڑتی ہے اور گرمی کی شدت ہے، اور واقعی ابھی یہ جو رمضان شروع ہونے والا ہے قریب انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو وہاں تک پہنچائے، آمین۔ تو وہ کیا ہے، گرمی کی شدت بہت زیادہ رہتی ہے، تو اس صورت میں اس گرمی کی حرارت اور شدت کو کم کرنے کے لیے اگر روزے کی حالت میں ہم نے بار بار اپنے سر پر پانی بہا لیا یا کپڑا بھگو کر کے اپنے سر پر یا اپنے جسم پر رکھ لیا تو انشاءاللہ اس سے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتی اور ہمارا روزہ کیا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ چلے، یا کوئی شخص بار بار غسل کرنا چاہے، اللہ اکبر، اس کے لیے یہ جائز ہے۔ چلیں، اس کے بعد جو مسئلہ ہے کہ روزے دار کے لیے جائز افعال میں ایک فعل یہ بھی ہے کہ حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور بعد میں غسل کرنا۔ حالت جنابت میں سحری کھا کر روزہ رکھ لینا اور بعد میں غسل کر لینا، یعنی انسان اپنی بیوی سے ملے اور ملنے کے بعد اس نے سحری کھا لیا اور سحری کھانے کے بعد اطمینان سے غسل کرے اور نماز فجر جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کر لے، تو یہ چیز جائز ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم بستری کے بعد جو فوراً غسل کرنا ہے اور غسل کیے بغیر جو ہے سحری نہیں ہوگی ہماری، نہیں، یہ ایسا کہنا یا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ حالت جنابت میں ہم سحری کھا لیں، بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ نماز فجر با جماعت ادا کر لیں، اس میں کسی حرج کی بات نہیں ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات اس حالت میں فجر ہو جاتی کہ آپ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے، ایسے ہی آپ سحری کھا لیتے، پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیا کرتے تھے، یعنی غسل کرتے، نماز پڑھتے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث اگر دیکھنی ہو تو صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1926، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1109 ہم دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دیگر حدیث
احادیث کی کتاب جیسے سنن ابی داؤد ہے اور جامع ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال تو جنابت کی حالت میں جو ہے انسان سحری کھا لے، بعد میں غسل کر کے روزہ رکھے، نماز پڑھے اور روزہ رکھے، انشاءاللہ اس میں کسی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلے ایسے ہی روزے کی حالت میں حجامہ کروانا، سینگی یا پچھنے لگوانا، تو اس تعلق سے یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کرایا، پچھنا لگوایا آپ نے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وہو محرم واحتجم وہو صائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اور روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا ہے۔ یہ حدیث دیکھنی ہو تو ہم صحیح بخاری میں حدیث نمبر کتاب الصوم حدیث نمبر 1939 اور حدیث نمبر 1938 دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر دیکھنا ہو تو سنن ابی داؤد اور دوسری کتابوں میں ہم اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ حجامہ کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں، روزے دار کے حجامے کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ روزہ دار جو ہے وہ حجامہ نہ کرائے، اس سے اس کو کمزوری محسوس ہوگی، اور بعض روایتیں بھی ملتی ہیں، صحابہ کے اقوال ملتے ہیں اس پر کہ روزے دار کے لیے حجامہ نہیں کرانا چاہیے کیونکہ اس سے کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ لیکن صحیح مسئلہ اور صحیح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ حجامہ جو ہے روزے کی حالت میں کروا سکتے ہیں، پچھنا لگوا سکتے ہیں، سینگی لگوا سکتے ہیں۔ اس پر جو ہے سیدنا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور روایت ملتی ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے دوسری تحقیق میں صحیح قرار دیا ہے ارواء الغلیل کے اندر، کہ ابو متوکل ناجی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روزے دار کے پچھنے لگوانے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور اس کی ناسخ کیا ہے؟ ابھی جو میں نے آپ کو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سنایا، کہتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے ان تمام احادیث کے لیے جو روزے دار کے لیے حجامہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے اس پر دلالت کرتی ہیں۔ بہرحال تو روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، پچھنا لگوا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسے ہی روزے دار کے لیے سرما لگانا جائز ہے۔ سرما لگانے میں روزے دار کے لیے کسی قباحت کی بات نہیں ہے اور اس کے لیے جائز ہے، اس پر بھی ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ جو ہے المغنی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی سرما کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس کرے معذرت اللہ رحم فرمائے، میں امام بخاری رحمہ اللہ کا قول سنانا چاہتا تھا، اللہ تعالی رحم فرمائے، بعد میں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کا میں آپ کو قول سناتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن بصری، امام ابراہیم نخعی روزے دار کے لیے سرما لگانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور ایسے ہی جمہور علماء احناف، جمہور علماء شوافع اور امام شوکانی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اسی چیز کو ترجیح دی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کا جو میں قول سناتے سناتے رک گیا آپ کو، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سرما کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس کرے اور اسے اس کا علم ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ سرما وغیرہ اگر لگایا جائے تو اس کا ذائقہ حلق تک پہنچتا ہو۔ بہرحال یہ ایک ان کا قول ہے جو میں آپ کو سنا دینا چاہتا تھا۔ اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا تو اس تعلق سے بڑا مشہور قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ علماء کے صحیح قول کے مطابق مطلق طور پر سرما عورت اور مرد کا روزہ نہیں توڑتا، لیکن روزے دار کے لیے زیادہ افضل ہے کہ وہ رات کے حصے میں سرما لگائے۔ بہرحال تو سرما لگانا یہ جائز ہے، مباح ہے روزے دار کے لیے، اس میں کسی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا، مباشرت کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ واضح رہے کہ روزے کی حالت میں
جس مباشرت کی اجازت ہے اس سے مراد مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا، اس کے ساتھ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں رومانس کرنا، ہاں اس کے ساتھ ہم بستری یا جماع نہ کریں، یہ جائز ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ روزے دار پر بیوی کی شرمگاہ کیا ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو صحیح بخاری میں ہم دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 1927 سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ ایک چیز یہاں یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار ہوتے لیکن آپ اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور ان کے ساتھ مباشرت کرتے، یعنی ان سے جسم ملاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے شخص تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1927، اور ایسے ہی صحیح مسلم کتاب الصیام میں حدیث نمبر 1106، اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، یہ اس کے لیے اجازت ہے جو اپنے نفس پر ضبط رکھتا ہو اور قابو رکھتا ہو، ورنہ اس تعلق سے ایک چیز یاد رکھیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے دریافت کیا کہ کیا روزہ دار اپنی بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی کہ وہ بیوی سے رومانس کر سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور آ کے اس نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بوڑھا شخص تھا آپ نے اسے اجازت دے دی کیونکہ وہ اپنے نفس پر ضبط کر سکتا تھا، لیکن جو جوان شخص تھا آپ نے اسے کیا ہے روک دیا۔ اس تعلق سے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے کوئی روزے دار گنہگار نہیں ہوتا، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہمیں اپنے نفس پر جو ہے بالکل ضبط اور قابو ہو، اس صورت میں، ورنہ کیا ہے انسان اگر اس کے ذریعہ جو ہے آگے بڑھ جائے اور جماع میں پڑ جائے تو اس کا کفارہ بڑا سخت ہے، اس کا کفارہ بڑا سخت ہے۔ چلیں یہ تو باتیں ہو گئیں کہ روزے دار روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، اس سے رومانس کر سکتا ہے۔ ایسے ہی روزے دار کے لیے جائز افعال میں ایک چیز مسواک کرنا ہے۔ سیدنا آپ دیکھیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کروں؟ تو آپ نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ای النہار، دن کے کس حصے میں مسواک کروں؟ تو انہوں نے کہا دن ہو یا رات ہو، جب چاہو مسواک کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ اکبر، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حدیث لمبی ہے میں وہاں تک جانا نہیں چاہتا تھا، وہ مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسواک کرنے میں جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1930 سے پہلے ایک قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے روزے میں مسواک کی، اور عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ دن میں صبح اور شام ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے۔ امام ابن سیرین نے کہا کہ تر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ اس میں جو ایک مزہ ہوتا ہے، اس پر آپ نے کہا کیا پانی میں مزہ نہیں ہوتا حالانکہ اسے کلی کرتے ہو؟ اللہ اکبر، دیکھیں مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ اس قول کے سنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے پہلے حصے میں، درمیانی حصے میں اور آخر حصے میں روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا۔ تو کسی نے کہا کہ اگر ہم مسواک کریں تو مسواک میں ایک مزہ ہوتا ہے جو ہمارے زبان کو لگ جائے یا حلق تک جائے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو پانی سے کلی کرتے ہیں، پانی کا بھی تو ایک مزہ ہوتا ہے، تو کیا کلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لہذا یاد رکھیں کہ مسواک کرنا یہ جائز ہے
درست ہے، کسی بھی وقت کبھی بھی روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ زوال شمس کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، اور یہ بہت زیادہ عوام الناس میں مشہور ہے۔ اس تعلق سے میں آپ کو بتا دوں، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کو دلیل بناتے ہیں جو سنن بیہقی اور سنن دارقطنی میں موجود ہے، جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو صبح کے وقت مسواک کرو، شام کے وقت مسواک نہ کرو۔ تو اس حدیث کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، علماء نے اس کی سند کو قبول نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی سند میں ایک راوی ہے کیسان ابو عمر ایک راوی ہے جو کہ قوی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے کہ اس کی روایت کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو تلخیص الحبیر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اور دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر ٹوتھ پیسٹ حلق میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن افضل یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ رات میں استعمال کیا جائے اور دن میں مسواک استعمال کیا جائے، یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے ہی ہانڈی کا مزہ یا ذائقہ چکھنا، تو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 1930 سے پہلے لکھتے ہیں کتاب الصوم میں صحیح بخاری کے اندر کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہنڈیا یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ کھانے کے ذائقے سے بھی اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کوئی ذائقہ چکھ لے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ جو عورتیں کھانا وغیرہ پکاتی ہیں تو کھانا پکانے کے دوران اگر وہ ہنڈیے کا مزہ چکھ لے اپنی زبان پر نمک وغیرہ ٹیسٹ کرنے کے لیے تو اس میں کسی حرج کی بات نہیں، ان کا روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں، چکھنے کے بعد کیا ہے، اسے تھوک دیں، اسے نگلے نہیں، اسے نگلنا نہیں ہے۔ چلے، ایسی ہی ایک چیز ہے کہ روزے کی حالت میں بار بار اگر ہمارے منہ میں تھوک آ جائے تو کیا اس تھوک کا نگلنا ہمارے لیے کوئی حرج کی بات ہے؟ تو یاد رکھیں کہ تھوک نگلنے میں چاہے بار بار ہی کیوں نہ ہو، الحمدللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1930 سے پہلے کتاب الصوم میں لکھتے ہیں کہ امام عطا نے فرمایا اگر روزہ دار اپنا تھوک نگل لے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب المغنی کے اندر فرماتے ہیں اور جس سے اجتناب ممکن نہیں، مثلا تھوک نگلنا وغیرہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے بچنا ہی مشکل ہے۔ اب آپ کے منہ کی چیز ہے تھوک، آپ کہاں اسے لے کر کے جائیں گے؟ امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر روزہ دار اپنا تھوک نگل لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لہذا تھوک نگلنے سے روزے دار کا روزہ کیا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، ناک میں دوا ڈالنا، کیا ناک میں، یاد رکھیں روزے دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنا جائز ہے، مباح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ میں پھر کہوں گا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1934 کے بعد کتاب الصوم میں لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری نے فرمایا ناک میں دوا وغیرہ چڑھانے میں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا ناک میں روزے کی حالت میں دوا ڈالنا جائز ہے بشرط یہ کہ وہ حلق تک نہ پہنچتا ہو۔ ایسے ہی خواتین کے لیے روزے کی حالت میں مہندی لگانا اور میک اپ کرنا یہ بھی جائز ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی ابن باز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چہرے کو خوبصورت کرنے والے اشیاء مثلا صابن، تیل وغیرہ جن کا تعلق صرف ظاہری جلد کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح مہندی اور میک اپ وغیرہ روزے کی حالت میں نقصان نہیں دیتا۔ اگر میک اپ جو ہے استعمال کرنے سے چہرے کو نقصان پہنچتا ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم حالت میں کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوران روزہ مہندی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ وہ اعمال تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ اگر یہ روزے کی حالت میں کی جائیں تو انشاءاللہ اس میں کسی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلیں، روزے دار کے لیے وہ افعال جو حرام ہیں یہ جاننا انتہائی اہم اور ضروری ہے ناظرین، کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت ساری ہماری بہنیں لا علمی میں ایسے حرکات اور اعمال کر گزرتے ہیں
جس سے ان کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں یا روزے کا اجر بالکل ختم ہو جاتا ہے اور انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ خوش ہیں کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے، لیکن جب وہ قیامت کے دن پہنچیں گے، جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو انہیں اس حال میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک روزے کو بھی قبول نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، معذرت۔ روزے کی حالت میں یا روزے دار کے لیے حرام افعال کیا ہیں؟ ان میں پہلا ہے روزے میں وصال کرنا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ روزے میں وصال سے مراد کیا ہے؟ آدمی ارادی طور پر 2 یا اس سے زیادہ دن تک روزہ افطار نہ کرے اور مسلسل روزہ رکھے، نہ رات کو کچھ کھائے اور نہ سحری کے وقت کچھ کھائے۔ اللہ اکبر، یعنی مسلسل روزہ رکھے، نہ افطار کرے نہ سحری کرے، مسلسل بھوکا رہے ارادی طور پر۔ تو اس تعلق سے یاد رکھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا قالوا انك تواصل قال لست كأحد منكم اني اطعم واسقي واني ابيت اطعم واسقي۔ وصال مت کرو۔ صحابہ نے عرض کیا آپ تو وصال کرتے، یعنی آپ مسلسل روزہ رکھتے، نہ افطار کرتے نہ سحری کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا رہتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1961 کتاب الصوم، اور ایسے ہی جامع ترمذی اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ لہذا یاد رکھیں روزے دار کے لیے جو امور حرام ہے ان میں ایک چیز یہ ہے کہ روزے دار جو ہے روزے میں وصال نہ کرے۔ روزے دار جو ہے روزے میں وصال نہ کرے، اور وصال کا مطلب میں نے آپ کو بتلا دیا کہ بغیر کھائے پیے مسلسل روزہ رکھنا، نہ افطار کرنا نہ سحری کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ بہترین روزہ تو وہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا، یعنی ایک دن چھوڑ دینا، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑ دینا۔ بہرحال انشاءاللہ آگے اس کی بحث آئے گی۔ روزے کی حالت میں جو کام روزے دار کے لیے حرام ہے ان میں ایک چیز ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بڑی مشہور روایت ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصوم کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1903، اور ایسے ہی سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا یہاں رک کر کے کہ روزے کی حالت میں جو کام حرام ہے ان میں ایک یہ بڑی چیز یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا۔ اللہ اکبر۔ عموماً ہمیں عام دنوں میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، اور ہم میں بہت سارے ایسے بھائی اور ہماری ایسی بہنیں ہیں جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ رمضان میں ہم عید کی تیاری کرتے ہیں، عید کی شاپنگ کے لیے گئے، کپڑے کا ہم نے در بھاؤ کیا کہ ہمیں یہ خریدنا ہے، دکان والا ہمیں کہتا ہے کہ بھائی اس کی قیمت جو ہے 2000 روپے ہے۔ فوراً ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ابھی ہم نے آپ سے 2 دکان پہلے پوچھا، انہوں نے بتایا تو یہ تو 1500 روپے میں ہے، تو ہم نے چھوڑ دیا، آپ 1300 میں دیں گے تو ہم لے لیں گے۔ یا اللہ، جب کہ ہم اس دکان میں گئے بھی نہیں، اس سے پوچھا بھی نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دی میں نے آپ کو۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ روزے کا جو بنیادی مقصد بتایا گیا ہے لعلکم تتقون، اللہ نے کہا کہ تقوی آئے، اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے، لیکن ہم روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی، ایسے ہی روزے کی حالت میں غیبت کرنا حرام ہے۔ ہم میں سے 2 4 6 مرد یا 2 3 عورتیں اگر بیٹھ جائیں تو 2 بیٹھے تو تیسرے کی بات ہوتی، 3 بیٹھے تو چوتھے کی بات ہوتی،
4 بیٹھے تو 5ویں کی بات ہوتی ہے جو ہم موجود نہیں ہے. اور غیبت تو عام حالت میں ہی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے اندر یہ خرابی موجود ہو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی عین غیبت ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے بات کی جائے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر خرابی نہیں ہے تم تو اس کے اوپر تہمت اور الزام لگا رہے ہو. اس کے مقابلے میں اگر وہ پکڑے گئے اسلامی حکومت ہے تو 40 کوڑے مارے بھی جاؤ گے. اللہ اکبر. یاد رکھیں میرے بھائی، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولیں، غیبت نہ کریں، اپنی زبان کی حفاظت کر لیجئے. ورنہ یاد رکھیں ہم میں کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں؟ جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا ہے، اس کے اجر کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. ایسے ہی میں آپ کو بتلاؤں، روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ بڑا خطرناک امر ہے. عموماً ہم جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم فوراً کسی سے کوئی بات ہوئی تو ہم اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور لڑائی جھگڑے کے ساتھ ایک بڑا گناہ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو عام ہے، میں آپ کو اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس سے پرہیز کریں. وہ گناہ کیا ہے؟ 2 آدمی لڑ رہے ہیں تو نوجوان ہمارے معاشرے میں جو لوگوں سے تھوڑی چھیڑخانی کرنے والے ہوتے ہیں فوراً کیا کہتے ہیں؟ ارے اس کو روزہ لگ گیا ہے، اس کے اوپر روزے کا اثر ہو گیا ہے. یہ آپ شریعت کے ایک بہت بڑے رکن کا مذاق اڑا رہے ہیں اور شریعت کے شعائر اور علامت اور نشانیوں میں سے ایک بڑے شعیرے کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں. واللہ یہ کفر ہے شریعت کے کسی شعیرے کا مذاق اڑانا. اگر کوئی روزے کی حالت میں لڑ رہا ہے تو آپ صلح کروائیے. آپ صلح گھر میں میں کہتا ہوں گھر میں آپس کی بات چیت میں اگر والدہ 2-4 باتیں زیادہ بول دے تو اندر سے ہم آواز دیتے اماں کو آج روزہ لگ گیا ہے، اماں پہ آج روزہ اثر کر گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رب. یہ بہت بڑی بےہودگی ہے. شریعت نے اس سے منع کیا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ روزے دار کا احترام کیجیے، وہ روزے سے ہے. ہاں اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ آدمی بس اتنا کہہ دے انی امرؤ صائم، اپنی زبان میں کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے آپ لڑے جھگڑے نہیں. تو یاد رکھیں روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے اور حرام ہے. ایسے ہی روزے کی حالت میں لغو، رفث اور جہالت کی باتیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل، روزہ گناہوں سے بچاؤ کی ایک ڈھال ہے، لہذا روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1894 اور ایسے ہی صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1151. اس کے علاوہ موطا امام مالک اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. میں آپ کو یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ روزے کی حالت میں لغو، رفث اور جہالت، آپ دیکھیں ہم روزے سے ہوتے، ہمارے اکثر نوجوان کیا کرتے ہیں روزے کی حالت میں چلے بیٹھ گئے گیم کھیلنے کے لیے. یہ جہالت ہے، یہ لغو، یہ رفث ہے. روزے کی حالت میں لوڈو لے کر کے بیٹھ گئے، چلو تھوڑا لوڈو کھیل لیتے ہیں. بعض لوگ تاش لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو تاش کھیل لیتے ہیں. بعض لوگ تعلیمی تاش کھیلتے ہیں. اللہ اکبر. روزے کی حالت میں بتا رہا ہوں آپ کو، روزے کی حالت میں بیٹھ کے چلو پرانے قصے کہانیاں لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یا رب یا رب. روزے کی حالت میں بعض لوگ کیا کہتے ہیں چلو ٹی وی دیکھ کر کے وقت گزار لیتے ہیں. روزے کی حالت میں ٹی وی دیکھ کر کے وقت گزار لیتے ہیں. بعض نوجوانوں کو فیس بک کی عادت اور لت پڑی ہوئی ہے، وہ موبائل لے لیا اور لینے کے بعد جو ہے بس یہ اس طرح سے جو ہے بس چلے جا رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے آپ روزے سے ہیں، وہاں بے پردہ خواتین بھی آ رہی ہیں، وہاں آپ ننگی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کی پناہ میں کہنا نہیں چاہتا، اللہ معاف کرے ہم سب کو. بہت ساری چیزیں. بعض بھائی ٹی وی آن کرتے کیا کہتے تھوڑا نیوز سن لیتے. بھائی نیوز سنانے والی آپ کی محرم نہیں، وہ آپ کی بہن بیٹی نہیں ہے. روزے کی حالت میں یہ لغو، یہ رفث، یہ جہالت کیوں؟ آپ یاد رکھیں ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے روزے کا ثواب پورا کا پورا چلا جاتا ہے اور اس حرام میں پڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول نہیں کرتا اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. لہذا یاد رکھیں روزے کی حالت میں کیا ہے، کوئی بھی گالی گلوچ، فحش باتیں، لڑائی جھگڑے اور لغو و رفث، ٹی وی، ٹیلی ویژن، گیم، لوڈو اور ان سب چیزوں میں نہ پڑے. روزے کی حالت میں ہے یا تو آپ آرام کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے،
نوافل پڑھیے یا آرام کیجیے، ورنہ غیبت کرنا، چگلی کرنا، جھوٹ بولنا، فالتو کی مجالس سجا کے رکھنا اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹھٹھا مارنا، یہ روزے کی حالت میں یہ درست نہیں ہے۔ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بتانے کے باوجود یا دوسرے علماء جو بتلا رہے ہیں الحمدللہ ان کے بتانے کے باوجود بھی ہم اس گناہ میں پڑے رہیں تو دگنا گناہ ہے۔ یاد رکھیے، پہلا تو بتانے کے باوجود عمل نہیں کیا، اور ایک تو وہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کا ہے ہی ہے۔ بہرحال روزے کی حالت میں جو چیز منع ہے اس میں ایک چیز ہے مبالغے سے ناک میں پانی چڑھانا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات گزری، روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں جو چیز حرام ہے وہ کیا؟ بہت مبالغے سے ناک میں پانی چڑھانا، یہاں تک کہ پانی جو ہے حلق میں اتر جائے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں جو چیز حرام ہے وہ یہ ہے کہ اگر نفس پر ضبط نہیں ہے، قابو نہیں ہے، نفس پر قابو رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس صورت میں انسان بیوی کے قریب نہ جائے روزے کی حالت میں، نہ اسے بوسہ لے، نہ اس سے رومانس کرے، نہ اس سے گلے لگائے، نہ اس سے چمٹے، اس سے پرہیز کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم قریب جائیں اور اس کے بعد انسان بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے اور یا جمع کر لے اس سے، تو اس کے اوپر جو کفارہ آئے گا وہ بڑا سخت ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے روزے کی حالت میں اگر ضبط نفس کی طاقت نہیں ہے تو بیوی کا بوسہ لینا کیا ہے؟ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ چلے آج کے درس میں الحمدللہ یہ دو اہم بنیادی مسائل تھے، روزے کی حالت میں کیا مباح ہے اور کیا حرام ہے۔ الحمدللہ وہ باتیں مکمل آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ امور ذکر کیے جائیں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بھی بہت ساری ماشاءاللہ دلچسپ اور بہترین باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔